اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جنوری 2024 کے موسٹ امپورٹنٹ کرنٹ افیئر ڈسکس کرنے والا ہوں، اور یہ تمام کوسچن آپ کے آنے والے پیپرز اور انٹرویوز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، تو تمام سوالات کو غور سے دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ کوسچن ہے، آؤٹ آف 104 کنٹریز پاکستانی پاسپورٹ رینک ایٹ وچ پوزیشن ایٹ دا اسٹارٹ آف ایئر 2024۔ 104 کنٹریز میں سے پاکستانی پاسپورٹ 2024 کے سٹارٹ میں کس نمبر پہ آیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 101 نمبر پہ۔ موبلٹی رپورٹ 2024 کے مطابق ملک پاکستان کا پاسپورٹ 34 پوائنٹ کے ساتھ 104 میں سے 101 نمبر پر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والا افراد کو انڈیکس میں شامل 227 میں سے صرف 34 مقامات پر ویزا فری رسائی ہوگی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، پاکستان ول اسٹارٹ ریسیونگ پے پال پیمنٹ فار فری لانسر فرام وچ منتھ؟ کس منتھ سے پے پال کی جو پیمنٹ ہے پاکستان کے فری لانسر کو حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فروری 2024 میں۔ نگراں وزیر وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈاکٹر عمر سیف نے جمعرات کو کہا کہ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 10,000 فری لانسر فروری میں پے پال سے ادائیگیاں وصول کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ انیشیٹو ہے پے پال کا پاکستان میں، اور یہ بہت اچھا نیوز ہے پاکستان کے جو ینگسٹر ہیں اور جو آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیکسٹ نے وین فرسٹ ایور گلوبل ہیلتھ سیکورٹی سمٹ اسٹارٹڈ ان پاکستان۔ گلوبل ہیلتھ سیکورٹی سمٹ پاکستان میں پہلی مرتبہ کب شروع ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 10 جنوری 2024 کو۔ عالمی صحت کو درپیش خطرات سے نپٹنے کے لیے پہلی 2 روزہ گلوبل ہیلتھ سیکورٹی سمٹ بدھ سے پاکستان میں شروع ہوئی ہے، اور یہ 2 روزہ سمٹ تھا۔ نیکسٹ نے وچ پاکستانی کورٹ سسٹین پرویز مشرف ڈیتھ سینٹینس ان ٹرانزین کیس؟ کس کورٹ نے پرویز مشرف کی جو پھانسی کی سزا ہے اس کو برقرار رکھا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بدھ کو سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی سنگین غداری کیس میں سزائے موت کو برقرار رکھا ہے، جبکہ پرویز مشرف طویل عدالت کے بعد 5 فروری 2023 کو دبئی کے ایک ہسپتال میں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ ایک عجیب سی خبر ہے، کیونکہ ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا کیس کورٹ میں چل رہا ہے، اور اس کی سزائے موت کو بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ نیکسٹ نے وچ پروونس چیف منسٹر اناؤنس 26,000 انٹرسٹ فری ای بائک فار پبلک؟ کس پروونس یعنی کہ صوبے کے چیف منسٹر نے 26,000 الیکٹرانک بائکس پبلک کو دینے کے لیے سٹارٹ کیا انیشیٹو؟ جس کا صحیح جواب ہے پنجاب کے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یہ فخریہ طور پہ ایک سنگ بنیاد پروگرام کا آغاز کیا، اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، جس میں سے 26,000 الیکٹرک بائک اور الیکٹرک رکشے مناسب شرط پر بغیر کسی سود کے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا، اور یہ بھی بہت اچھا انیشیٹو ہے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے۔ نیکسٹ نے شیخ حسینہ ری الیکٹڈ ایز دا پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش فار دا ڈیش ٹائم؟ کتنی مرتبہ ری الیکٹ ہوئی ہیں ریسنٹلی شیخ حسینہ جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہوئی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 5th ٹائم، یعنی کہ 5ویں مرتبہ۔ شیخ حسینہ نے جمعرات کو 5ویں مدت کے لیے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ اس کی عوامی لیگ پارٹی کو عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے میں چند ہی دن بعد اس کی مرکزی اپوزیشن BNP اور اس کے اتحادیوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور یہ کافی اچھی نیوز ہے بنگلہ دیش کی، کیونکہ 5th ٹائم یہ وزیر اعظم منتخب ہو چکی ہیں، جن کا نام ہے شیخ حسینہ۔ نیکسٹ نے ریسنٹلی کرگزستان ڈکلیئر وچ آف دا فالوئنگ ایز اٹس نیشنل سمبل؟ کرگزستان نے ریسنٹلی کس جانور کو اپنا نیشنل سمبل کے طور پہ نامزد کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سنو لیپرڈ کو۔ کرگزستان نے برفانی تیندوؤں کو باضابطہ طور پر اپنا قومی نشان قرار دیا ہے، جس سے تحفظ ماحولیاتی توازن کے لیے اس کی وابستگی پر زور دیا گیا ہے۔ یہ کافی اچھا ہے۔ نیکسٹ نے لانگ مارچ 11 کیریئر راکٹ ریسنٹلی لانچ بائی وچ کنٹری؟ ایک لانگ مارچ 11 راکٹ لانچ کیا ہے کس کنٹری نے؟ جس کا صحیح جواب ہے چائنا نے کیا ہے۔ چائنا نے کامیابی کے ساتھ لانگ مارچ 11 کیریئر راکٹ خلا میں روانہ کیا ہے، جس سے 3 سیٹلائٹ منصوبہ بند مدار بھی بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ 3 جو اسٹراٹ ہیں ان کو بھی بھیجا گیا ہے، اور اس کے علاوہ تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر نے راکٹ کو جنوبی چین کے صوبہ کوانگ ڈونگ کے شہر یانگ جیانگ کے ساحل سے جو ہے یہ لانچ کیا ہے راکٹ کو۔ نیکسٹ نے ان آٹون
Capital Passport Index 2024 ranking. Pakistan lies at which position in the list? Argon Capital Passport Index 2024 के मुताबिक पाकिस्तान का पासपोर्ट कौन सी पोजीशन पे है? तो इसका सही जवाब है 94th पोजीशन पे। पाकिस्तान इस फहरिस्त में मजमूई तौर पर 94 नंबर पर है। कुछ दूसरे ममालिक की दर्जामंदी सोमालिया 95 पे है, इराक 96, अफगानिस्तान 97, शाम 98, यमन 93, बांग्लादेश 92 और लीबिया और फ़लस्तीन जो हैं वो 91 पे हैं। Next, which country rank first in Orton Capital Passport Index 2024? पहले नंबर पे ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा मुल्क है? तो इसका सही जवाब है UAE। ऑर्टन का आलमी पासपोर्ट रैंक में 2024 में मुत्तहदा अरब अमीरात को 180 के वीज़ा फ्री और इसके अलावा उनके जो स्कोर के साथ पहले नंबर पे रखा गया है, जबकि दूसरे नंबर पे 5 यूरोपीय ममालिक हैं जिसको दूसरे रैंक पे रखा गया है, जिसमें जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड, ये 5 ममालिक मौजूद हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आर्टिकल इज रिसेंटली पब्लिश इन विच न्यूज़पेपर। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है उनका एक आर्टिकल एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची है और इसका सही जवाब है द इकोनॉमिक्स। इस आर्टिकल में इसका आर्टिकल आया और इसकी कोई डिटेल है 9/1/2024 को द इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाला तहरीर। इमरान खान ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान के इंतखाबात एक अफसाना हो सकते हैं। इस बात पर संगीन शकूक और शुबात पैदा किए और आया पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो शेड्यूल के इंतखाबात जो हैं वो मशकूक भी हो सकते हैं और इस रिलेटेड उनका आर्टिकल था, जो कि पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है वो काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट ने व्हेन इज अंगोला शेड्यूल टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री? अंगोला ने कब शेड्यूल के मुताबिक बताया था कि ओपेक को लीव कर रहा है? तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2024 से। इसके अंगोला ने कहा कि वो 2020 से इक्वाडोर और 2019 में कतर से अखराजात के बाद 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम बरामदात करने वाले ममालिक की तंजीम से निकल जाएगा। नेक्स्ट ने व्हेन मेडल डिड शहजाद कुरैशी विन द WBPF वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड साइको स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023? कौन सा मेडल शहजाद कुरैशी ने WBPF से हासिल किया? तो इसका सही जवाब है सिल्वर और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी एजाज़ की बात है। पाकिस्तान के शहजाद कुरैशी ने जनूबी कोरिया में जारी 14वीं WBPF वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप और कांग्रेस में चांदी का जो तगमा है हासिल किया है। नेक्स्ट ने what was the annual short-term inflation rate in year ending 2023 in Pakistan? इन्फ्लेशन रेट जो है एंड पे 2023 में पाकिस्तान का क्या रहा है? तो इसका सही जवाब है 43.25 और ये काफ़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 29 दिसंबर 2023 को जारी करदा सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 28 दिसंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में सालाना किलियत मद्दे नज़र की शरह जो मसूल हुई है उसके मुताबिक 43.25% तक पहुँच गई है, जिसकी ज़्यादातर गैस की कीमतें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के मुताबिक ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार का साथ हफ्तेदार महंगाई की शरह मसलसल छठे हफ्ते 41% से ऊपर रही है। तो ये गैसों की जो कीमतें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, तो इस वजह से इसका जो शरह है इन्फ्लेशन का वो 43.25% रहा है। Next ने Gulf Cooperation Council GCC recently signed its second free trade agreement FTA this year with which country? किस कंट्री के साथ ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने साइन किए हैं? तो इसका सही जवाब है साउथ कोरिया ने। इस साल जनूबी कोरिया के साथ अपने दूसरे आज़ाद तजारती मुआहदे पर FTA ने सरमायाकारी के तावन को GCC दस्तखत के साथ खलीजी तावन कौंसिल मजबूत बनाने और अपनी इक्तिसादी बुनियाद को वसी करने के अज़म का इजहार करते हैं। द होस्ट ऑफ ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ICC अंडर-19 का जो वर्ल्ड कप 2024 का हो रहा है, ये कौन सा मुल्क इसकी मेज़बानी कर रहा है? तो इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका। जनूबी अफ्रीका मुल्क 2024 के ICC अंडर-19 की मेज़बानी कर रहा है, जो 19 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी को ख़त्म होने वाला है। 50 ओवर के इस टूर्नामेंट में 16 टीमें और 41 शेड्यूल के मुताबिक मैचेस होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री पॉपुलेशन फेल फॉर अ सेकंड
कंसेक्टिव ईयर इन 2023। वो कौन सा मुल्क है जिसकी आबादी मुसलसल दूसरे साल गिर रही है? तो इसका सही जवाब है चाइना की। चीन ने 2022 में 6 दहाइयों में अपनी पहली आबादी में कमी रिकॉर्ड की और 2023 में भी आल्सो उसने भारत से दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क का खिताब खो दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2050 तक चीन की आबादी तकरीबन 1.32 बिलियन तक गिरने की तवक्को है, जबकि हिंदुस्तान की आबादी 1.67 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और इसके अलावा सबसे पहले चीन की दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी का रिकॉर्ड 2023 के मुताबिक इंडिया के पास जा चुका है। नेक्स्ट ने रिसेंटली विच कंट्री डेडली स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान टेरिटरी एंड वायलेटेड एयर स्पेस पॉलिसी? किस मुल्क ने पाकिस्तान की सरजमीन और इसकी जो टेरिटरी है इसकी स्पेस पॉलिसी की वायलेशन की है? तो इसका सही जवाब है ईरान ने। पाकिस्तान में ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान ने बलोची अस्करियत पसंद जैश अल अदल के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया है, जो कि पाकिस्तान में मुकीम एक ग्रुप है जिसने दिसंबर में होने वाले हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को हलाक किया गया था। पाकिस्तान ने इसके जवाब में जुमेरात को ईरान के अंदर मौजूद अलहदगी पसंद अस्करियत पसंदों पर हमला किया और ये काफी ज्यादा क्लैशेस शुरू हो गए थे। नेक्स्ट ने विच नेशन एक्सपर्ट स्टडीज हाउ विंड टर्बाइन्स अफेक्टेड वुडलैंड बैट एक्टिविटी? इसका सही जवाब है जर्मनी में बताया गया है कि ये जो बैट है यानी कि चमगादड़ों से जो विंड टर्बाइन होती हैं जिससे बिजली तैयार की जाती है वो कैसे इफेक्ट होते हैं। ये मुमकिन है कि चमगादड़ों की कुछ प्रजातियों में विंड टर्बाइन मौसमी हिजरत और मिलावट के नमूनों में मुदाखलत करती हैं। विंड टर्बाइन में चमगादड़ों की हलाकत में 3/4 से ज्यादा ट्री बैट्स के नाम से जाने जाने वाली प्रजातियों में से हैं, जो तवील फासले पर मुंतकिल होकर दरख्तों में बसते हैं। इसमें बताया गया कि जब चमगादड़ें एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए हिजरत करती हैं तो उसके दरमियान जो विंड टर्बाइन्स लगी हुई हैं बिजली पैदा करने के लिए, तो उनके दरमियान में आके उनकी हलाकत होती है और इससे काफी ज्यादा विंड टर्बाइन भी इफेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट ने विच कंट्री लॉन्च लोटस शेप्ड सैटेलाइट टू स्टडी कॉस्मिक रेज? किस मुल्क ने एक लोटस की शक्ल का सैटेलाइट छोड़ा है जो कॉस्मिक रे को स्टडी करने के लिए? तो इसका सही जवाब है चाइना ने। चीन ने कायनात में पुरअसरार आर्जी मुज़ाहरे का मुशाहदा करने के लिए एक नया फल्कियाती सैटेलाइट आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया है। सैटेलाइट जिसकी शक्ल कमल की शक्ल में से है और वसी फील्ड एक्सरेस दूरबीन और फॉलो अप एक्सरे दूरबीन पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट ने 21 years old पाकिस्तान शूटर कशमाला तालत क्वालिफाइड फॉर 21 साल पाकिस्तानी शूटर जिसका नाम है कशमाला तालत, किस लिए उसने क्वालिफाइड किया है? तो इसका सही जवाब है पेरिस ओलंपिक के लिए। 21 साल पाकिस्तान की एक शूटर जिसका नाम कशमाला तालत है, इसने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में चांदी का तगमा जीता था, जिसकी वजह से वो पेरिस में होने वाले 2024 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकी हैं। 21 साल तालत अब गुलफाम जोसेफ और जीएम के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी पाकिस्तानी शूटर बन गई हैं। नेक्स्ट ने ट्रिनिडाद एंड टोबैगो has been elected for a second term as a prime minister of which country? ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ने दूसरी मर्तबा किसके प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला है? तो इसका सही जवाब है भूटान का। भूटान की पार्लिमानी इंतखाबात में ट्रिनिडाद टोबैगो की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 47 में से 30 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए टोबैगो को दूसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने का आगे जो कदम है वो बढ़ाया है और ये दूसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। नेक्स्ट ने अकॉर्डिंग टू स्काईट्रैक्स अवार्ड 2023 which airport named world best airport? स्काईट्रैक्स अवार्ड 2023 के मुताबिक दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट किस एयरपोर्ट को दिया गया है? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर शंगी एयरपोर्ट को। ये सालाना 2023 के मुताबिक स्काईट्रैक्स ने वर्ल्ड एयरपोर्ट में मुसाफिरों के जरिए चांगी एयरपोर्ट को दुनिया का बेहतरीन हवाई अड्डे के तौर पर वोट दिया है।
یہ 12واں موقع ہے کہ جب چانگی ایئرپورٹ نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے، یعنی کہ 12 مرتبہ سال کا بہترین ایوارڈ شنگھائی جو ہے چانگی ایئرپورٹ نے حاصل کیا ہے۔ نیکسٹ نے جبریل اتھال 34 years old recently became a youngest ever prime minister of which country؟ جبریل اتھال جس کی عمر جسٹ 34 سال ہے، یہ کس ملک کے وزیر اعظم بن کے دنیا کا ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فرانس کے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے منگل کے روز 34 سالہ گیبریل اٹل کو فرانس کا نیا وزیر اعظم نامزد کیا ہے۔ اٹل جنہوں نے الزبتھ بورن کی جگہ لی ہے، فرانس کے سب سے کم عمر اور کھلے عام ہم جنس پرست وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ نیکسٹ نے scientists of which organization have said that 2023 was the hottest ever recorded؟ اس کا صحیح جواب ہے یورپی یونین کے جو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے نامزد کیا ہے کہ جو 2023 کا سال تھا یہ سب سے گرم ترین سال تھا۔ اکتوبر کے اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ عملی طور پر یقینی ہے کہ 174 سالہ مشاہدتی ریکارڈ میں 2023 گرم ترین سال ہے، جو پچھلے مشترکہ گرم ترین سالوں میں سے 2016 کو 1.29 جبکہ یہ تقریباً 1850 سے لے کے 1900 تک کی اوسط سے زیادہ ہے اور 2020 کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے۔ تو 2023 کا جو ہے یہ دنیا کا سب سے گرم ترین سال قرار دیا گیا ہے۔ It is the name of temple that India is building on the site of the demolished Babri Mosque۔ بابری مسجد کی جگہ انڈیا میں کون سا مندر تعمیر کیا گیا ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے رام ٹیمپل۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کی شہر اہودیا میں 16ویں صدی کی بابری مسجد ایک طویل سماجی و سیاسی تنازع کا شکار تھی۔ ہندو قوم پرست تنظیموں کی جانب سے منعقدہ ایک سیاسی ریلی پرتشدد ہو جانے کے بعد اسے نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہندوستان میں ہندو روایت میں اودھیا شہر رام کی جائے پیدائش مانا جاتا ہے۔ اودھیا اتر پردیش میں رام مندر کی تعمیر سپریم کورٹ کی جانب سے زمین ہندوؤں کے حوالے کرنے کے ایک سال بعد 2020 میں شروع ہوئی تھی۔ یہ مندر اسی زمین پر تعمیر کیا جا رہا ہے جہاں 16ویں صدی کی بابری مسجد 1992 میں ہندو قوم پرستوں کے منہدم ہونے سے پہلے کھڑی تھی، یعنی کہ بابری مسجد کو ڈیمولش گرا کے ایک رام جو ٹیمپل انہوں نے بنانا شروع کر دیا ہے۔ نیکسٹ نے ریسنٹلی پاکستان ریسیو این انسٹالمنٹ آف ڈیش فرام IMF۔ ریسنٹلی IMF سے پاکستان کو کتنے ڈالرز ملے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے $700 ملین۔ پاکستان کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی کہ IMF سے $700 ملین کی اگلی قسط موصول ہو گئی ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے گزشتہ ہفتے اقتصادی جائزے کی منظوری دی تھی۔ نیکسٹ نے وچ نیشن کمپنی Betavolt introduced a nuclear battery that promises to provide electricity for 50 years without requiring maintenance۔ Betavolt کس ملک نے ایک بیٹری ایجاد کی ہے جو بتا رہے ہیں کہ 50 ایئرس تک وہ ریچارج نہیں کی جائے گی بلکہ وہ انرجی پرووائڈ کی جائے گی جو نیوکلیئر بیٹری ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے چائنا نے جو بیٹافولٹ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک چینی اسٹارٹ اپ انقلابی بیٹری تیار کی ہے جو اسمارٹ فون کو 50 سال تک متاثر کن ریچارجنگ کی ضرورت کے بغیر طاقت دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دنیا کا پہلا چھوٹا ایٹمی توانائی کے نظام کے طور پر کہا جاتا ہے۔ یہ جوہری بیٹری 63 جوہری آئسوٹوپ کا استعمال کرتی ہے جو ایک سکے سے چھوٹے موڈیول کے اندر ترتیب دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ 50 سال تک آپ کے موبائل فون کو دوبارہ چارج نہیں بلکہ آپ یوز کرتے رہیں گے، اور یہ نیوکلیئرز کے تقریباً 63 جو آئسوٹوپس ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ نے جاپان سائن اے ڈیل ٹو بائی 400 لانگ رینج ٹوماہاک میزائل فرام وچ کنٹری؟ ریسنٹلی جاپان نے 400 جو ٹوماہاک میزائل کس ملک سے خریدے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے۔ جاپان نے بڑھتے ہوئے علاقائی خطرات کے جواب میں اپنی جاری فوجی تیاری کے حصے کے طور پر 400 ٹوماہاک کروز میزائل کی خریداری کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے پر حکومت نے 2027 تک اپنے فہمیوں کے دستخط کیے ہیں۔
وزیر اعظم نے سالانہ دفاعی اخراجات کو تقریباً 10 ٹریلین یعنی کہ 68 بلین ڈالر تک دگنا کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس سے جاپان، امریکہ اور چین کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا فوجی خرچ کرنے والا ملک بن جائے گا۔ نیکسٹ نے who is host of ICC Under-19 Men Cricket World Cup 2024 انڈر 19 جو ICC کا ورلڈ کپ 2024 کا ہے، کون سا ملک اس کی میزبانی کر رہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ساؤتھ افریقہ۔ میزبان جو انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا میزبان ساؤتھ افریقہ ہے، اور جنوبی افریقہ یہ ٹورنامنٹ 19 جنوری سے لے کے 11 فروری 2024 تک کھلایا جا رہا ہے۔ نیکسٹ نے who ordered Israel to prevent acts of genocide in غزہ؟ غزہ میں جو اسرائیل کو جینوسائڈ کو روکنے کے لیے کس نے آرڈر دیے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے۔ جنوبی افریقہ کی درخواست پر عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ میں نسل کشی کی کارروائیوں کو روکے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف یعنی کہ ICJ نے جمعے کو فیصلہ دیا ہے کہ اسرائیل کو غزہ کی پٹی میں نسل کشی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے اپنی طاقت سے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے۔ نیکسٹ نے which Muslim country allow alcohol sale to non-Muslim diplomats for the first time؟ وہ کون سا مسلم کنٹری ہے جس نے پہلی مرتبہ نان مسلم کے لیے شراب خانے کھول دیے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سعودی عربیہ نے۔ سعودی عرب میں 1952 سے شراب پر پابندی عائد کی گئی تھی، جب شاہ عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے شراب پی کر ایک برطانوی سفارتکار کو گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا۔ سعودی قانون کے تحت شراب نوشی یا رکھنے کی سزا میں جرمانہ، جیل، سرعام کوڑے مارنا یا غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنا یا کیا جاتا تھا۔ نیکسٹ نے in which country solar power station are being installed at World Heritage؟ ورلڈ ہیریٹیج میں یہ سولر پاور اسٹیشن جو ہیں یہ کس ملک میں انسٹال کیے گئے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ایجپٹ میں یعنی کہ مصر میں۔ مصری عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات پر شمسی توانائی کے پلانٹ کو باضابطہ طور پر کھولا گیا ہے، جس سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو نمایاں طور پر کم کرنے میں مدد ملی اور عالمی پائیداری کے مقصد اور خاص طور پہ پائیدار ترقی کے اہداف یعنی کہ 7 سستی اور صاف توانائی اور 13 کلائمیٹ ایکسچینج کی حمایت کی ہے۔ نیکسٹ نے پاکستان ایران انوائے سیٹ ٹو میک کم بیک بائی ڈیش جنوری؟ کس ڈیٹ کو جو وزیر خارجہ کو بے دخل کیا گیا تھا کچھ اسٹرائک کی وجہ سے، تو یہ کس ڈیٹ کو دوبارہ واپس ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 26 جنوری کو۔ سفارتی اختلافات کے بعد جو پاکستانی سرزمین پر ایرانی حملوں میں شدت اختیار کر گیا تھا، پاکستان اور ایران نے 22 جنوری 2024 کو فیصلہ کیا کہ وہ 26 جنوری تک اپنے سفیروں کو دوبارہ تعینات کر دیں گے۔ جیلانی 29 جنوری کو اسلام آباد کا دورہ کریں گے اور دونوں وزیر خارجہ کا ایرانی حملوں کے بعد تیسرا فون رابطہ ہوا ہے جس کے دوران وہ اس انتظام کے لیے آئے ہیں۔ نیکسٹ نے which nation tested its undersea nuclear weapon system recently؟ کس نے انڈر سی نیوکلیئر ویپن کو ٹیسٹ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نارتھ کوریا نے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے اس ہفتے امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کی مشقوں کے جواب میں اپنے پانی کے اندر جوہری ہتھیاروں کے نظام کا تجربہ کیا ہے۔ نیکسٹ نے which logistic company launch world largest ship fueled by methanol؟ کون سی لاجسٹک کمپنی ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی جو شپ ہے اس کو فیول میتھنول پہ کنورٹ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دا اینی میرسک۔ اینی میرسک نے ضابطہ طور پر جو میری ٹائم کے مطابق اپنے نئے میتھنول سے چلنے والے شپنگ کنٹینرز کی نقاب کشائی کی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے اور سبز ہائیڈروجن ڈیہائیڈریشن پر چلنے کے قابل ہے۔ نیکسٹ نے who is appointed as a نیو ڈائریکٹر جنرل آف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی؟ یعنی کہ FIA کے نیو ڈائریکٹر جنرل کن کو اپوائنٹ کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے احمد اسحاق جہانگیر کو۔ پاکستان پولیس سروس میں گریڈ 21 کے عہدے پر فائز احمد اسحاق جہانگیر کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کا ڈائریکٹر جنرل تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے کیا گیا ہے، جس میں FIA میں اس کے اعلیٰ کردار کی تصدیق کی گئی ہے۔
تو یہ آج کے کرنٹ افیئرس تھے لیٹسٹ جو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائے گئے ہیں. مزید ایسے کرنٹ افیئرس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. کوئی بھی معلومات چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتایا کریں. تھینک یو.